تقی الدین اور اپنے ان حکام کو جنہیں کہرہ میں رہنا تھا ہدایت دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 24 ذاتی محافظوں کا دستہ تھا۔ صلیبیوں کو باڈی گارڈ کی نفری کا علم تھا اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اس دستے میں 4 حاشی شین ہیں جو نہایت کامیاب اداکاری سے اور بہادری کے کارناموں سے محافظ دستے کے لیے منتخب ہو گئے تھے۔ ان کا مقصد صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا تھا، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ محافظ دستے کی نفری 24 سے کہیں زیادہ رہتی اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ ان چاروں کی ڈیوٹی اکٹھی لگی ہو۔ محافظوں کے کمانڈر بہت ہوشیار اور چوکس رہتے تھے۔ انہیں یہ تو علم تھا کہ ان کے درمیان قاتل بھی موجود ہیں۔ وہ بیدار رہتے تھے کہ کوئی محافظ کوتاہی نہ کرے۔ اب سلطان ایوبی سفر میں تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ محافظوں کی پوری فوج کو ساتھ نہیں رکھے گا، 24 کافی ہیں۔ حالانکہ راستے میں صلیبی چھاپہ ماروں کا خطرہ تھا۔ سلطان ایوبی کہرہ سے دن کے پچھلے پہر روانہ ہوا تھا۔ آدھی رات سفر میں اور باقی آرام میں گزری۔ سحر کی تاریکی میں اس نے کوچ کا حکم دیا۔ دوپہر کا سورج گھوڑوں کو پریشان کرنے لگا تو ایک ایسی جگہ یہ قافلہ رک گیا جہاں پانی بھی تھا، درخت بھی اور ٹیلوں کا سایہ بھی تھا۔ ذرا سی دیر میں سلطان ایوبی کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس کے اندر سفری چارپائی اور بستر بچھا دیا گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی اونگھنے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 محافظ خیمے کے آگے اور 2 پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دستے کے باقی محافظ قریب ہی سایہ دے کر بیٹھ گئے۔ کچھ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ علی بن سفیان اور دیگر حکام جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ انہوں نے خیمے نصب نہیں کرائے تھے۔ اس جگہ کے خد و خال ایسے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ صحرا کا سورج زمین و آسمان کو جلا رہا تھا۔ جس کسی کو جہاں چھاؤں ملی وہاں بیٹھ یا لیٹ گیا۔ یہ موقع پہلا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے پر جن 2 محافظوں کی ڈیوٹی لگی وہ دونوں حششین تھے جو ایک عرصہ سے ایسے ہی مواقع کی تلاش میں تھے۔ اس موقع کو پوری طرح موزوں بنانے کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ محافظوں کی زیادہ تر نفری گھوڑوں کو پانی پلانے چلی گئی۔ پانی ایک ٹیلے کے دوسری طرف تھا۔ قافلے کا سامان اٹھانے والے اونٹوں کے شتربان بھی اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے۔ جو محافظ ڈیوٹی والوں کے علاوہ پیچھے رہ گئے تھے ان کے 2 اور حششین تھے۔ انہوں نے اشاروں میں طے کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے کھڑے محافظ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر دیکھا اور باہر والوں کو اشارہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حالت میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کی پیٹھ خیمے کے دروازے کی طرف تھی۔ محافظ دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ اس نے خنجر نہیں نکالا، تلوار نہیں نکالی، بلکہ اس کے ہاتھ میں جو پرچی تھی وہ بھی اس نے خیمے کے باہر رکھ دی۔ ہر محاذ کی طرح وہ پوری ہکل جوان تھا۔ دیکھنے میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسبت دگنا نہیں تو 1.5 گنا طاقتور ضرور تھا۔ وہ دبے پاؤں سلطان ایوبی تک پہنچ گیا اور بجلی کی تیزی سے سلطان کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ اس نے کروٹ بھی بدلی لیکن جس شکنجے میں اس کی گردن آ گئی تھی اسے گردن چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ اسلام کے اس جڑی جرنیل کی زندگی صرف 2 منٹ رہ گئی تھی۔ وہ پیٹ کے بل پڑا تھا۔ حملہ آور نے اس کے پیٹ پر گھٹنا رکھ کے ایک ہاتھ تو اس کی گردن سے ہٹا دیا، دوسرے ہاتھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شارک کو دبائے رکھا۔ اس نے اپنے کمر بند سے ایک پڑیا سی نکالی، اسے ایک ہی ہاتھ سے کھولا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے منہ میں ڈالنے لگا۔ وہ سلطان کو زہر دے کر مارنا چاہتا تھا کیونکہ گلا دبا کر مارنے سے صاف پتہ چل جاتا کہ گلا دبایا گیا ہے۔ سلطان ایوبی بے بس تھا۔ پیٹ پر اتنے قوی ہکل جوان کا گھٹنا اور بوجھ تھا۔ شہرک دشمن کے شکنجے میں تھی اور سانس رک گیا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا جو اس نے پوڑیا دیکھ کر بند کر لیا تھا۔ اس نے ہوش ٹھکانے رکھے، موت سر پر آ گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمر بند سے تلوار نما خنجر نکال لیا جو وہ زیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ حملہ آور اس کے منہ میں زہر ڈالنے کی کوشش میں مگن تھا۔ حملہ آور دیکھ نہ سکا کہ سلطان نے خنجر نکال لیا ہے۔ سلطان ایوبی نے خنجر اس کے پہلوں میں اتار دیا۔ حملہ آور سانڈ جیسا آدمی تھا، اتنی جلدی نہیں سکتا تھا، اتنی جلدی مار نہیں سکتا تھا۔ سلطان ایوبی سپاہی تھا، وہ خنجر کے وار اور ہدف سے آگاہ تھا۔ اس نے حملہ آور کے پہلوں میں نکالا، وہیں خنجر گھمایا اور نیچے جھٹکا دیا۔ حملہ آور کے پیٹ کا اندرونی حصہ باہر آ گیا۔ حملہ آور کے ہاتھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن چھٹ گئی، وہ دوسرے ہاتھ سے زہر کی پوڑیا گر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جسم کو جھٹکا دیا اور حملہ آور کو دھکا دیا اور حملہ آور چارپائی سے نیچے گر پڑا۔ وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ مارکہ
بمشکل آدھے منٹ میں ختم ہو گیا، مگر خیمے سے باہر دوسرا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے اندر دھمک سی سنی تو پردہ اٹھا کر جھانکا، وہاں کچھ اور ہی نقشہ دیکھا۔ وہ تلوار سونت کر آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر وار کیا، مگر سلطان خیمے کے درمیانی بانس کے پیچھے ہو گیا۔ تلوار بانس پر لگی، سلطان صلاح الدین ایوبی تو جیسے پیدائشی تیغ زن تھا، ادھر تلوار بانس میں لگی، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جھپٹا مارنے کے اندر سے ہی حملہ آور پر خنجر کا وار کیا۔ حملہ آور بھی لڑاکا تھا، اس لیے تو وہ محافظ دستے کے لیے چنا گیا تھا، وہ وار بچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے محافظ دستے کے کمانڈر کو آواز دی، حملہ آور نے دوسرا وار کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی آگے سے ہٹ گیا، مگر ایسا ہٹا کہ حملہ آور کے پہلوں میں چلا گیا۔ اب کے حملہ آور سلطان کے خنجر کا وار نہ بجا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پکار پر دو محافظ خیمے میں آئے، دونوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں سلطان ایوبی دوسرے محافظ کو بھی زخمی کر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک لڑ رہا تھا، اس کے دو اور ساتھی آ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا، اللہ نے مدد کی کہ دستے کا کمانڈر اندر آ گیا۔ دوسرے محافظوں کو آواز دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر حملہ آوروں سے الجھ گیا۔ اتنے میں 4-5 محافظ آ گئے، ادھر سے علی بن سفیان اور دوسرے حکام بھی شور سن کر آ گئے۔ خیمے میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے، 4 محافظ لہولہان ہو کے پڑے تھے، 2 مر چکے تھے، تیسرا مر رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا، اس کا پیٹ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا تھا اور سینے پر 2 گہرے زخم تھے، چوتھے کے پیٹ میں 1 زخم تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر چلا رہا تھا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے میری بہن کے لیے رہنے دو۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے محافظوں کو روک دیا۔ محافظ اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی میں سانس لیتے دیکھا تو اس کی شاہراہ کاٹ دی، چوتھے کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بچا لیا۔ یہ رحم کا جذبہ تھا اور یہ ضروری بھی کہ اس سے بیان لینے تھے اور اس کی سازش کی کڑیاں بھی ملانی تھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور آگے جو ویڈیو میری آئے گی یہیں سے شروع ہوگی، اور اس کی کہانی کا یہ ہے کہ یہ جو آدمی ایک بچ جاتا ہے، وہ جو معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں رہنا چاہتا ہوں، میری ایک بہن ہے، تو اس کے لیے رحم کھاتے ہیں اور سے راز بھی گلوانے تھے، تو اس وجہ سے وہ بچ جاتا ہے، تو اس کو طبیب کو بلایا جاتا ہے۔ یہ آگے کی کہانی ہے، اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایک اس کی سسٹر آ جاتی ہیں اور سسٹر کے ان کے جو 2 دوست اور ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں، تو یہ اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو آگے کی کہانی بہت اچھی ہے، اگر یہ والی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور شیئر کر دیں، انشاءاللہ 1-2 دن تک وہ بھی آ جائے گی۔ تھینک یو۔